ایک بار پھر سے رانا صاحب تذکرہ سن رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، تو اس بار آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ کو پہلے سے یہ بات طے ہونی چاہیے کہ اگر تو وہ صرف ملاقات کے لیے آئیں، وہ ایئرپورٹ پہ آئیں، گورنمنٹ کے وہ مہمان بنیں، یا گورنمنٹ جو ان کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار طے کرے، اس کے مطابق وہ پوری حفاظت سے وہ جیل تک پہنچیں، اپنے والد سے ملاقات کریں، اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے رہنا ہے 2 دفعہ ملاقات کریں، 3 دفعہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ لیکن رانا صاحب جہاں پر بہنوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، پارٹی لیڈر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو بچوں سے ہو پائے گی؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ ان اکارڈنس ود لا ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو بالکل ان کی بھی ہوگی۔ اگر بہنیں بھی اور یہ پارٹی لیڈر بھی ان اکارڈنس ود لا ملاقات کرنی چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ یہ عظمیٰ صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کروائی گئی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ ملاقات کریں لیکن لا اور رولز کے مطابق کریں، اور مہربانی کر کے آپ نے جو ہے وہ باہر جاتے ہی پریس کانفرنس نہیں کرنی اور کوئی میسج کر کے ٹویٹ نہیں کروانا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن رانا صاحب ایک اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ جب یہ بہنیں تو یہیں پاکستان میں موجود ہیں، آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن بچے وہاں سے آئیں گے، ابھی آلریڈی وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان اکارڈنس ود لا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات باہر نہ کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہو پائے گا یا وہ بات نہیں کریں گے، ان کو روکا جا سکے گا اس بابت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو سیکورٹی ہے سب سے بڑا جو اہم ایشو جو ہے وہ ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ آ کے یہاں پہ وہ کسی جلوس میں چلے جائیں، وہ کسی ریلی میں چلے جائیں، اور خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا اور وہ ایک ایشو بنے گا۔ تو اس لیے اگر وہ آ کے انہوں نے اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے تو پھر نہیں آنے دینا چاہیے، پھر گورنمنٹ کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر انہوں نے آ کے صرف ملاقات کرنی ہے اور ان اکارڈنس ود لا کرنی ہے اور اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے، اور گورنمنٹ جو ان کے لیے طریقہ کار یا جو ان کی حفاظت کے لیے جو یعنی طریقہ کار اختیار کرے اس کی پابندی کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے والد ہیں اور ان کے اپنے والد سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے رانا صاحب، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا نہیں، قومی کانفرنس یہ کیسے ہے؟ نہیں، ہمیں تو بلا ہی نہیں رہے، ہم قوم میں شامل نہیں ہیں۔ رانا صاحب آپ کو نہیں بلا رہے، پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا اس کو سمجھا جائے؟ ابھی سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت سے انکار کر دیا اس میں ابھی تک، تو کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ قومی کانفرنس تو تبھی ہو نا جو سب کو بلائیں، سب کو بلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلانا چاہتے ہیں تو ہم تو ان کو اس سے پہلے 10 مرتبہ بلا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان از آن ریکارڈ آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے ان کو دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعوت دی ہے ان کو کہ آئیں، بیٹھیں، ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتری سوچیں، چارٹر آف اکانومی کا سوچیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا سوچیں، اور آئیں جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار۔ تو آپ کو بلائیں تو رانا صاحب آپ جائیں گے اگر آپ کو دعوت دی جائے یا حکومت کو دعوت دی جائے تو؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر گورنمنٹ ہی کر سکتی نا، کوئی انفرادی طور پہ تو اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی مشیر ہیں اور سینئر لیڈر ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے وزیر اعظم کو اگر ایسی دعوت؟ بہرحال میں ڈائیلاگ کے حق میں ہوں، میں پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے اور ایشوز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو کرنے کے حق میں۔ اور وہ ڈائیلاگ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے کو بھی تیار ہیں؟ جی، جب وزیر اعظم نے دعوت دی ہے تو پی ٹی آئی کو ہی دعوت دی ہے، آن دی فلور آف دی ہاؤس دی ہے۔ بلکہ جس دن آپ یاد کریں، جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، غالباً 30 جون کو ہوا ہے، تو اس دن حالانکہ یہ سارا دن جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو کہتے رہے، جو کرتے رہے، وہ چلیں علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ان کی سیٹس پہ گئے اور تمام ان کے جو قائدین ہیں وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ملایا، ان کا شکریہ ادا کیا
کس بات کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں آج سارا دن جو ہے وہ برا بلا کہا ہے، تنگ کیا، اور ان سے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ان کا حل تلاش کرنا چاہیے. لیکن یہ ان کی یعنی بنفس نفیس جا کے، لیکن تب سے اب تک بلکہ کافی یہاں تک معاملات بھی آگے ان کو بڑھ چکے ہیں. کہا جی جی بلکہ یہاں تک بھی ان کو کہا کہ آپ اگر میرے پاس نہیں آنا چاہتے، وزیر اعظم ہاؤس نہیں آنا چاہتے تو آپ نہ آئیں، آپ سپیکرز چیمبر میں آ جائیں تو میں بھی وہاں پہ آ جاتا ہوں. تو اب اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن تب سے اب تک معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں، کافی خراب بھی ہو چکے ہیں، ٹویٹ بھی سامنے آیا، پھر اس طرح کے بیانات بھی سامنے آئے. اب جو ملاقات ہوگی، اب جو رابطے ہوں گے، یا اگر کوئی اس طرح سے انیشیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ بات چیت، تو کیا وہ -1 فارمولے کے تحت ہوگی، یا خان صاحب کے ہوتے ہوئے ود ان دا پارٹی آپ لوگ ان سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، جبکہ میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں اس وقت تو کوئی مائنس والی بات نہیں تھی. ابھی وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ مائنس کریں یا جمع کریں. نہیں، ابھی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. تو اب تو اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ وزیر اعظم غور کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں 8ویں 10ویں باری یہی بات کرنی چاہیے. اوکے، تو یہ -1 فارمولے سے آپ اگری کرتے ہیں، یا آپ کی اپنی سیاسی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میرا کوئی مائنس یا پلس والا تو جو ہے نا یہ معاملہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی جدوجہد، یعنی یہ جمہوریت میں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت ایوولوشن کا نام ہے. جمہوریت میں بتدریج آپ اپنے مقاصد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جمہوریت میں آپ پاسبلٹیز کو جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اپنے لیے راستہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جمہوری طور پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، سیاسی جماعت موجود ہے، لیکن جدوجہد یہ مسلح کرنی چاہتے ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو نہیں آئے گا. اچھا، آپ 3 گھنٹے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تقاریر کریں، شام کو جو ہے وہ 3 4 ٹاک شوز کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انقلاب لانا ہے. تو انقلاب اس طرح سے نہیں آتا، اس کے اصول، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے.